شفق ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے محترم دوستو، میں ہوں سید زبیر شاہ اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ بلا شک و شبہ اللہ کا گھر بیت اللہ شریف، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فی آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں اللہ کی روشن اور واضح نشانیاں ہیں، اور انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، اور یہ ایسا پتھر ہے کہ یہ پتھر اور حجر اسود، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے یاقوتوں میں سے یہ دو یاقوت ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت میں سے ان کو لائے تھے۔ اور حجر اسود کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، اولاد آدم کے گناہوں کو جذب کرنے کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، اس لیے اس کو حجر اسود کہتے ہیں کہ اسود کا معنی ہوتا ہے سیاہ۔ اولاد آدم کے گناہوں کو یہ اپنے جسم میں جذب کرتا رہا ہے، تو ان کو جذب کر کر کے یہ سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا، اس لیے اس کو اب اسود کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر کالا ہے۔ اور بلا شبہ یہ مبارک پتھر ہے کہ قیامت والے دن یہ حجر اسود گواہی دے گا، جس شخص نے اللہ کے گھر کا طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا یا اس کا استلام کیا، قیامت والے دن ان کے ایمان کی گواہی یہ حجر اسود دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کر کے اس کی شفاعت فرمائے گا، اور اس کی بخشش اور مغفرت فرمائے گا، اور اس کو جنت میں داخل فرمائے گا جس کے حق میں یہ حجر اسود گواہی دے گا۔ بلا شک و شبہ یہ مبارک پتھر ہے، اور اس کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگنا یہ ایسا مقام ہے کہ یہاں مانگی ہوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں فی الفور شرف قبولیت کو پہنچ جاتی ہے۔ حجر اسود کے درمیان اور بیت اللہ شریف کے دروازے کے درمیان جو مقام ہے، جو جگہ ہے، اس کی چوکھٹ سے لے کر حجر اسود تک یہ جو مقام ہے، جو جگہ ہے، اس کو مقام ملتزم کہتے ہیں، اور یہاں مانگی ہوئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں بیت اللہ کی دیوار سے چپک جاتے تھے، دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر، بازوؤں کو پھیلا کر دیوار کے ساتھ چپک جاتے تھے اور گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعائیں مانگتے تھے۔ اسی طرح مقام ابراہیم یہ مبارک مقام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات کو اس نے اپنے اندر ثبت کیا ہوا ہے، اور یہ عظیم پتھر ہے کہ اس کے سینے میں وہ دعا، اس دعا کو جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ اس دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذریت میں مانگ لیا اپنے رب سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذریت میں ان کو عطا فرما دی۔ اس لمحے کو، ان لمحات میں جن میں ابراہیم علیہ السلام یہ دعا اپنے رب سے مانگ رہے تھے، اس پتھر نے اپنے سینے میں اس کو ثبت کر لیا، اور یہ پتھر اتنی کوالٹی والا پتھر ہے کہ اس جیسا دنیا میں کوئی پتھر نہیں ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ جو دیواریں اونچی ہوتی گئیں تو یہ پتھر بھی اونچا ہوتا چلا گیا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نیچے سے کوئی چیز اٹھانے کے لیے جھکتے تو یہ پتھر نیچے ہو جاتا تھا، تو جب اوپر ہوتے تو یہ پتھر اونچا ہو جاتا تھا۔ بلا شبہ یہ مبارک پتھر ہے، اور یہاں مانگی ہوئی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کو پہنچ جاتی ہیں۔ اسی طرح حتیم مبارک مقام ہے، میزاب رحمت، اس کے نیچے کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح چاہے زمزم یہ ایک مبارک مقام ہے، اور اللہ نے اس مقام کو بڑی عزت بخشی ہے، یہ عزت والا مقام ہے، اور یہ ایسا پانی ہے جو اس سے جاری ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں رگڑی، اور اس مقام پر جبریل امین نے اپنا پر مارا، اور پر مار کر اس چشمے کو جاری کر دیا، اور اس جیسا پوری روئے زمین کے اوپر دوسرا کوئی پانی نہیں ہے جیسا یہ پانی ہے۔ اللہ نے اس پانی کو اتنی عزت عطا فرمائی اور اس میں شفا رکھی ہے، اور یہ شفا والا پانی ہے کہ جب کوئی آدمی جو بھی نیت کر لے تو جس نیت سے وہ جائے گا اللہ اس کی مراد پوری فرما دے گا، اور جو بیماری اگر اس کے اندر ہے اور وہ نیت کر لے کہ اس پانی سے میری یہ بیماری دور ہو جائے گی، تو رب تعالیٰ اپنی رحمت سے اور حضور علیہ السلام کے صدقے سے اس بیماری کو دور فرما دے گا۔ اسی طرح صفا وہ مقام ہے کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور مروہ
بلا شبہ یہ بھی مبارک جگہ ہے۔ مروہ پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان مقامات کو اللہ نے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایسی عزت اور تکریم عطا فرمائی ہوئی ہے کہ جس بندے کے پیٹ میں کھانا حلال کمائی کا ہو اور اس نے لباس حلال کمائی کا پہنا ہوا ہو، ان مقامات کے اوپر حاضر ہو کر جب وہ دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کی دعاؤں کو اللہ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ بلا شک و شبہ یہ مبارک مقامات ہیں، مبارک جگہ ہیں، رب تعالیٰ نے ان کو عزت اور تکریم بخشی ہے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔